اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگائیں، اس میں خشوع خضوع کیسے آئے گا۔ نماز میں خشوع خضوع میں دو عوامل حائل ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے خارجی عوامل اور دوسری داخلی عوامل۔ خارجی عوامل کیا چیز ہے؟ خارجی عوامل تو سادہ سے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاقاً ہماری نظر کسی خوبصورت چیز پر پڑ گئی ہے تو توجہ ہماری اس طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نہایت عمدہ اور خوبصورت کپڑا ہدیہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا تو آپ نے اسے سلا کر پہن لیا۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو ذہن اس کی خوبصورتی کی طرف بار بار متوجہ ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ سوٹ اس کو دے دیا جس نے وہ کپڑا پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار چمڑے کا نیا تسمہ جوتے میں لگایا۔ دوران نماز اس تسمے کی طرف خیال چلا گیا تو نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے اس شخص کو بطور تحفہ دے دیے جو سب سے پہلے نظر آیا۔ اسی طرح میوزک، لوگ، شور اور اسی قسم کے دیگر خارجی عوامل نماز میں خشوع خضوع میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پرسکون جگہ پہ نماز ادا کریں جہاں پر شور نہ ہو۔ آج ایک اور بات سمجھ آ جائے گی کہ فقیر جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ تنگ جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کشادہ جگہ پر ڈسٹریکشن زیادہ ہوگی، جبکہ تنگ اور کم روشن جگہ پر خشوع خضوع بڑھ جائے گا۔ پہلی چیز تو ہے خارجی عوامل جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز ہے داخلی عوامل۔ داخلی عوامل سے مراد ہے کوئی جذبہ یا فکر جو ذہن میں ہو اور نماز میں دھیان ادھر ہی بار بار جائے۔ آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ اگر بھوک لگی ہو اور بھوک بہت زیادہ ہو تو نماز کا ٹائم بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں، کیونکہ بھوک کی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز میں یکسوئی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر انسان کے ذہن میں کوئی ایسا جملہ ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے تو پہلے وہ جملہ کہہ لے، یعنی اپنے ذہن کی بات جو وہ پہلے نکال دے، جس سے وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ بات کہہ لے پھر نماز پڑھے، تاکہ وہ جملہ ذہن میں اٹکا نہ رہے اور نماز کی یکسوئی اور خشوع خضوع کو متاثر نہ کرے۔ اور بعض یادیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو نماز میں تنگ کرتی ہیں کہ انسان ان یادوں کو ترک کرے۔ اگرچہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جو یادیں اس کو بے چین رکھتی ہیں انہیں وہ ترک کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ پھر بھی انہیں ترک نہیں کر پا رہا، ان یادوں کو چھوڑ نہیں پا رہا، تو پھر نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے حق میں بہتری کی دعا کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرے کہ نماز کے دوران ان یادوں کو اپنے ذہن میں نہ لے کے آئے۔ نماز کے خشوع خضوع کے حصول کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔